کل ظاہراً علی دیکھا، علی علی علی، میں نے کل ظاہراً علی دیکھا، اس خفی نور کو جلی دیکھا، وہ امام مبین آل رسول، قبلہ عاشقان اہل قبول، قبلہ عاشقان اہل قبول، میں نے کل ظاہراً علی دیکھا۔ سر جھکا کر غریب نے سلام کیا، آنسوؤں کی زبان سے کلام کیا، اے سر تو سجدہ کر کے تیرا فرض سجدہ ہے، انکار سجدہ جس نے کیا وہ تو راندہ ہے، وہ تو راندہ ہے، وہ امام مبین آل رسول، قبلہ عاشقان اہل قبول، قبلہ عاشقان اہل قبول، میں نے کل ظاہراً علی دیکھا، علی علی علی۔ ہم مردہ تھے کہ اس نے ہمیں زندہ کر دیا، چہرے اداس تھے کہ تابندہ کر دیا، نور رحمت کی سخت بارش تھی، ہر طرح کی بڑی نوازش تھی، ہم کو ایک نئی حیات ملی، علم و حکمت کی کائنات ملی، وہ امام مبین آل رسول، قبلہ عاشقان اہل قبول، قبلہ عاشقان اہل قبول، میں نے کل ظاہراً علی دیکھا، علی علی علی، اس خفی نور کو جلی دیکھا، علی 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 علی۔ MashaAllah. Yes, welcome to Gap Shap with Jalal with your favorite host Jalal Larak, only on Punjabi National TV. اور میرے ساتھ میرے گیسٹ ہے برکت علی۔ برکت بھائی ماشاءاللہ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ تو آج جو ہے ہم نے تھوڑا ڈفرینٹ کیا ہے، اور یو نو آئی ایم شیور آپ سب کو بہت مزہ آیا ہوگا ان کا جو ہے بجا یہ جو ہے ارباب جو بجاتے ہیں ماشاءاللہ۔ آج ہمارے گیسٹ ہیں، ان سے بہت ساری باتیں ہوں گی، آپ نے جانا کہیں نہیں ہے جب تو یہ پروگرام آج کا ختم ہو۔ برکت بھائی سب سے پہلے ویلکم ٹو گپ شپ ود جلال۔ تھینک یو جلال بھائی، تھینک یو سو مچ۔ آپ کو بہت ٹائم کے بعد دیکھا ہے جو ہے پینڈیمک کی وجہ سے، کیسے آپ ٹھیک ہے؟ فیملی ٹھیک ہے آپ کی؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ، سب خیریت سے ہیں۔ تو برکت بھائی یو نو مجھے پتا ہے کہ بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے، اور مجھے بھی پوچھنے کا یہ دل ہو رہا ہے، آپ جو ہے کیلگری میں کتنے ٹائم سے ہیں؟ اس لیے بہت سے لوگ آپ کو نہیں جانتے۔ میں آیا ہوں کیلگری 2008 میں، جولائی 2008 میں آیا تھا، یعنی 13 سال ہو گئے آپ کو تقریباً۔ ہاں جی۔ اور یہ کہاں سے آئے تھے آپ؟ میں پاکستان ہنزا سے۔ جی ہنزا ویلی ماشاءاللہ اتنا پیاری ہے۔ وہ کافی وقت کراچی میں رہا ہوں۔ اچھا۔ تو بیسک ایجوکیشن میٹرک کے بعد پھر میں کراچی گیا تھا، کراچی میں فردر ایجوکیشن کیا، ماسٹرز کیا، پھر وہاں زیادہ تر کراچی میں رہا ہوں میں۔ کیا بات۔ تو آپ جو ہے یعنی ہنزا میں تھے، تو آپ کی فیملی ابھی بھی وہیں ہے؟ جی۔ اچھا، گلگت میں ہے، گلگت میں ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، تو ہنزا گلگت میں
کتنا فرق ہے لائک ڈسٹینس کتنا ہمیں تو ہمیں سے بولتے گلگت چترال سب ایک ساتھ ہی ایسا 100 کلومیٹرز ہیں. اچھا 100 کلومیٹرز اوکے اوکے تو کوئی 45 منٹس کا راستہ ہے ہاں سے گلگت. واہ. تو آپ جب بھی آپ آف کورس تو میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے جاؤں آپ کے بچپن میں. جی تو آپ کی آواز بھی ماشاءاللہ اتنی پیاری ہے اور آپ بجاتے بھی اوپر والے کی اتنی بلین ہے اپنا بلیسنگ ہے. تو آپ کو یہ گانے کا جو ہے کب سے شروع ہوا؟ اصل میں ہمارے وہاں جو ہمارے ریلیجیس ریچولز وغیرہ ہیں وہ ایک خلیفہ کے نام سے ہوتا ہے. میرے والد خلیفہ تھے. تو خلیفہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہاں اپنے جو جماعت ہیں ان کو لیڈ کرنا. مین پرسن وہی ہوتا ہے. پرانے زمانے میں، ابھی تو وائزین آ گئے ہیں، ابھی بہت ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے ایجوکیشن میں بھی. تو وہ خلیفہ جو ہوتا تھا وہ جماعت کو لیڈ کرتا تھا، ان کے ریچولز کو، موت ہو، خوشی ہو، شادی ہو، پریئر ہو، جماعت خانہ ہو، جو بھی ہو وہ وہی لیڈ کرتا تھا ایک زمانے تک. پھر بعد میں مکھی کا سسٹم شروع ہو گیا اور خلیفہ اوپن ہو گیا. خلیفہ ایک خاندان میں چلتا تھا. یہ ایک سسٹم ہوتا ہے خلیفہ، مطلب خلیفہ نام سنا ہوگا آپ نے. بالکل ہاں. خلیفہ کہتے ہیں کسی کی جگہ میں جا کے بیٹھنے والے کو. ایک پچھلا جو شخص ہے اس کی جگہ جو لیتا ہے وہ خلیفہ کہلاتا ہے. وہ خلیفہ سسٹم، خلیفہ کا کام رباب بجا کے جماعت کو انجوائے کروانا، امیوز کروانا، ریلیجیس سانگز پڑھ کے نا. تو وہاں چونکہ پرانے زمانے میں ایجوکیشن نہیں تھی، تو ایجوکیشن نہیں ہونے کی وجہ سے خلیفہ جو ہوتا تھا وہ کبھی ایران سے اور کبھی افغانستان سے کچھ بیسک ایجوکیشن، ریلیجیس ایجوکیشن لے کے، قرآن کی، فارسی کی کچھ جو لٹریچر ہے اس سے واقف ہو کے وہاں آ کے پھر ان کو پریچ کرتا تھا اپنی جماعت کو. تو وہ خلیفہ کا کام رباب بجا کے، اس کی آواز اچھی ہونی چاہیے اور رباب آنا چاہیے اس کو. تو یہ جو رباب جو ہے یہ اس کی آواز بہت پیاری ہے. جی جی جی. تو یہ وہاں پہ جو اپنا ایک طرح کا جو ہے ٹریڈیشن ہے، وہاں ٹریڈیشن ہے. یہ اصل میں بدخشان، جو افغانستان کا بدخشان جو ایریا ہے وہاں یہ اوریجنل ٹریڈیشن وہاں ہے. وہاں سے یہ اسٹرکچر جو ہے رباب کا، اصل میں رباب، پشتو رباب تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے اس کا اسٹرکچر. اسٹرنگز بھی اس میں سنگل ہوتے ہیں، اس میں یہ 2 اسٹرنگز پیئرز میں ہیں. تو یہ پیئرز کی اسٹرنگز پیئرز میں ہونے کی وجہ سے اس کی آواز بہت سریلی ہو جاتی ہے، سافٹ اور سریلی. وہ دوسرا جو رباب ہے اس میں سنگل ہوتے ہیں تو اس کی آواز تھوڑا لاؤڈ ہوتی ہے اور شارپ آواز ہوتی ہے. اس میں سافٹ اور سویٹ، اس میں ڈفرینس یہی ہے. تو یہ وہاں پہ ایزیلی، تو وہاں کے لوگ خود بناتے ہیں. خود بناتے ہیں. تو یعنی آپ جو ہنزا کے ایریا سے، تو تھوڑا وہاں کے بارے میں بتائیں کہ وہاں کے لوگ کیا کرتے نارملی. مجھے پتا اتنا کہ وہاں پر جو ہے ہمارے جو تھے 40th امام جو تھے سر سلطان محمد شاہ، انہوں نے جو ہے جو سکولز کھولی تھی ڈائمنڈ جوبلی. تو وہاں کا جو ہے لٹریچر، تو وہاں کا جو ہے لٹریسی ریٹ آلموسٹ 100% ہے. تو وہاں پہ ہماری کمیونٹی کیا کرتی ہے زیادہ؟ یہ اصل میں جو پرانے زمانے میں وہاں صرف کھیتی باڑی اور کچھ نہیں ہوتا تھا. بہت غربت تھی، کھیتی باڑی پہ گزارا کرتے تھے. جو کچھ کھیت سے وہ اگا سکتے تھے اسی پہ گزارا کرتے تھے. اور بارٹر سسٹم جو ہوتا تھا پرانے زمانے میں، اسی سسٹم کے تحت وہ لوگ اپنا گزار بسر کرتے تھے. پھر جب اور اس وقت پرانے زمانے میں ایک سکول بنا تھا، کہتے ہیں وہ بھی علی آباد میں شاید یا کریم آباد میں ایک سکول تھا. پورے ہنزا سے وہاں جا کے ایک ٹیچر ہوتا تھا، اس سے پڑھتے تھے. اور وہ ٹیچر صرف فارسی پڑھاتا تھا اور کوئی زیادہ دوسری سبجیکٹس وہ نہیں پڑھاتا تھا. صرف وہی فارسی اس کو آتی تھی، فارسی پڑھاتا تھا اور قرآن کا کچھ بیسک نالج جو ہوتا تھا وہ ان کو دے دیتا تھا. اور پھر اب جب گولڈن جبلی امام سلطان محمد شاہ کی ڈائمنڈ جبلی جب ہوئی، تو انہوں نے وہ جو اس کا جو پیسہ نکلا وہ ڈائمنڈ جبلیز کے سکولز کھلوائے. پھر وہاں جب سکولز آ گئے تو پھر ایجوکیشن بتدریج عام ہوتی گئی. اب یہ سچویشن ہے کہ اب یونیورسٹیز بن گئی ہیں. گلگت میں یونیورسٹی بن گئی ہے، ہنزا میں کالج ہے، اور ایجوکیشن 100%،
2 بچوں نے شاید کوئٹ کیا تھا, اس وجہ سے 100 سے کم ہو گیا ہے. تو وہ ابھی جو ہے نا اتنی ترقی ہوئی ہے الحمدللہ ماشاء اللہ. تو ابھی جو ہے ہز آنرس کی ڈائمنڈ جوبلی ابھی گئی, ہم نے دیکھا تھا جی, اس میں جو ہنزا گلگت کی جو ویڈیو تھی وہ وائرل ہو گئی تھی. جی جی جی, لوگوں نے اتنا سراہا اور ہمیں جو ہے اندر سے جی جی جی, اتنا جو ہے ایموشنل ہو گئے تھے کہ وہ بیچارے اتنے پہاڑوں میں چل کے 2-3 دن انہوں نے جو واک کر کے. جی جی جی, تو ایسا ہی وہاں پر وہاں کا علاقہ پتھریلا پہاڑوں پر ایسا ہی ہوتا ہے, پہاڑی علاقہ ہے, بالکل پہاڑی علاقہ ہے. اور حضرت امام کوئی 15 سال یا 20 سال کے بعد گئے تھے نا جی, تو ایک تشنگی تھی ان کے وہاں, وہ پیاسے تھے دیکھنے کے لیے, تو وہ تو سب کچھ قربان کر کے وہاں دربار میں جانے کے لیے تیار تھے. تو جب صرف ہنزا میں تھا اور پھر گلگت میں کہیں اور نہیں تھا, یاسین ایک اور ویلی ہیں اور چترال میں 2 جگہوں پہ تھا. تو گلگت سے اور سراؤنڈنگ ایریاز سے سب علی آباد ہنزا میں جمع ہو گئے تھے, پیدل چل کے وہ دکھایا ہے. اور جماعت چونکہ 20 سال کے بعد اپنے محبوب کو جب دیکھتے ہیں تو ان کا حال کیا ہوگا, کیا حال ہوگا ان کا, تو گریہ وزاری اور یہ سب تو ہونا ہی ہے, رائٹ. اتنا شدت سے ایک شخص کو آپ چاہتے ہیں, تو اتنے سالوں بعد وہاں آپ کے پاس آ جائے تو پھر تو کیا حال ہونا ہے. بالکل. تو برکت بھائی چلو ہم تھوڑا آگے جو ہے فورورڈ جو ہے موو کرتے ہیں. تو اب 1 سال سے پینڈیمک میں ہے, تو آپ 1 سال میں اپنے پینڈیمک میں آپ نے کیا کیا, کچھ نیا کیا, کچھ پرانا کیا, کیا آپ کا جو 1 سال کیسا رہا؟ کچھ خاص نہیں کر سکے چونکہ ایکٹیویٹیز ادھر ادھر جانا بند ہو گیا تھا. جو چیزیں آن لائن ہوتی تھیں ان کے ساتھ, اور پھر فیملی کے ساتھ انہی چیزوں کے ساتھ کام کاج, پھر یہ سب چیزیں چلتی رہیں. تو بہت میوزک میں کچھ زیادہ نہیں کر سکا, لیکن کچھ ایک پروجیکٹ چل رہا ہے. اچھا. تو وہ انشاءاللہ میں پرسیو کر لوں گا. نائس. تو ابھی ہم یعنی آپ جو ہیں اپنے 2008 سے یہاں پہ آئے ہیں, ابھی آپ کے ماشاءاللہ بچے بھی آپ کے 3 بچے ہیں, تو آپ جو ان کو کس طرح آپ اس کو جو ہے اپنا بڑا کریں, ان کو ہنزا کی تم کو لینگویج آتی پرانی جو ہمارے جو نہیں, ابھی میں بڑی بیٹی کے ساتھ کوشش کرتا تھا کہ اس کو اپنی زبان سکھاؤں, بورشس کی. میری زبان بورشس کی ہے, بورشس کی سکھانے کی کوشش کر رہا تھا. تو جب وہ اسکول گئی پہلی بار تو ایک شاید کوئی ایرانی ٹیچر تھی اسکول میں, اس نے تھوڑا سا ڈسکریج کیا ہم کو. آپ اس کو زیادہ انگلش نہیں آتی ہے, آپ لوگ زیادہ انگلش اس کے ساتھ بات کرو, سکھاؤ اس کو, رائٹ. پھر ہم نے گیو اپ کیا, ہم سے یہ غلطی ہو گئی. اس کو سمجھ آتی تھی, پوری سمجھ آتی تھی بورشس کی. تو اس کی ماں فارسی بولتی تھی اس کے ساتھ اور میں بورشس کی, تو دونوں زبانیں اس کو, فارسی تو ٹھیک ٹھاک بولتی چونکہ ماحول تھا یہاں, میرے کوئی فیملی والے یہاں نہیں ہے, میں اکیلا تھا. تو ایک بندہ کتنا بات کرے, رائٹ. جتنا میں بات کر سکتا تھا وہ سمجھ آتی تھی اس کو, لیکن فارسی پورا بولتی تھی. وہ ایرانی ٹیچر نے ہم کو بولا کہ میں اس سے فارسی میں بات کرتی ہوں, فارسی بھی نہیں آتی, چونکہ ایرانی فارسی ڈیفرنٹ ہے, کافی ڈیفرنٹ ہے. وہ ان کا ایکسینٹ اور بولنے کا انداز جو مجھ جیسا کوئی تھوڑا کچھ سمجھ آتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی ہے. جیسے آپ برٹن میں جائیں گے ان کی انگلش الگ ہے, ان کا بولنے کا سمجھ نہیں آتی, بہت مشکل سے سمجھ آتی ہے. اب وہ چھوٹی بچی تھی, 5 سال 6 سال میں کیا سمجھ آتی ہے اس کو. تو اس نے ڈسکریج کیا, تو ہم نے پھر اس کے ساتھ زیادہ بات چیت نہیں کی. تو وہ اب اس کے بعد جو 3 بچے ہیں وہ تو بالکل انگریزی ہیں. تو یہاں کا ماحول بھی تھوڑا کیا ہے, جو ہے ہم بھی جو ہے سب یہ ٹرائی کرتے ہیں کہ یہاں پہ انگلش ہے, انگلش ان کو آئے, بالکل ہماری مدر ٹنگ ان کو ایٹ لیسٹ سمجھ آئے, ہاں, تاکہ وہ اچھی طرح ہو جائے. جی جی جی. تو ہمارا جو ہے یعنی بریک کا وقت ہو رہا ہے, تو ایک اور ہو جائے 1 منٹ کے لیے کچھ بھی. اچھا, اوکے. ایک بورشس کی میں کچھ سناتا ہوں آپ کو. جعلت دنیا تن شاہین شاہ روستی منش این عشق گانو گرگو اچام اکین درش
این عشق گانو گرگو اچم اکین میرش تا صورت پیوند جهان بود علی بود تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود دیوانه نصیر دیمی که بس شلف اول جای شل بزم و لبم شل گویو مرکات فتش خواه شل بزم و لبم شل گویو مرکات فتش خواه شل بزم و لبم شل گویو مرکات فتش خواه ہمارے جو برکت بھائی ہیں ان کو موقع ملا تھا کہ انہوں نے جو ہے 2 سے 3 بار ہز آنس دی آغا خان کے سامنے انہوں نے پرفارم کیا ہے. کب کیسے کہاں میں آپ کو بتاؤں گا بریک کے بعد. کہیں جائیے نہیں, آپ دیکھ رہے ہیں گپ شپ وتھ جلال. تھینک یو سو مچ. جی ویلکم بیک ٹو گپ شپ وتھ جلال وتھ یور فیوریٹ ہوسٹ جلال لاڈا. اینڈ آف کورس میرے ساتھ میرے اسپیشل گیسٹ ہیں برکت علی فرام کیلگری. برکت بھائی ابھی ہم جو اپنا جو ہے بات کر رہے تھے بیفور دا بریک, جی جی آپ کو موقع ملا ہز آنس دی آغا خان کے سامنے آپ کو پرفارم کرنے کا. جی 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 تو آپ کا پہلا موقع کب آیا تھا؟ یہ پہلا موقع جو مجھے گولڈن جوبلی پہ, جی میں اس وقت ابھی آیا تھا 2008 میں جولائی. تو جماعت خانوں میں اناؤنسمنٹس ہو رہے تھے, چونکہ میں ادھر سے آیا تھا. میں نے بولا ایک بیکورڈ شخص ادھر آ کے کیا کر سکتا ہے, رائٹ. میں آرام سے بیٹھا تو میرا ایک فرینڈ تھا, اس نے بولا کہ آپ ٹرائی تو کر لو, کوئی حرج نہیں ہے. میں نے بولا چلو ٹرائی کر لیتا ہوں, اٹ ڈزنٹ ہرٹ, رائٹ. تو میں نے ٹرائی کیا تو مجھے کال آئی آپ آڈیشن کے لیے آ جائیں. اس وقت نارتھ ویسٹ جماعت خانے میں آڈیشنز رکھے ہوئے تھے. تو میں ادھر گیا اپنا رباب لے کے. میں اصل میں جب آیا تھا وہاں سے میں رباب زیادہ نہیں بجاتا تھا. اچھا. میں صرف موسٹلی فوکس تھا میرا سنگنگ, اور میں کی بورڈ تھوڑا سا زیادہ بجانا وہ شروع کیا تھا میں نے. تو میرا رباب بالکل رہ گیا تھا. تو وہاں جا کے بس میں نے بجا لیا. انہوں نے بولا کہ یہاں صرف گانے کے لیے نہیں ہے, آپ کو صرف بجانا ہے, رباب بجانا ہے. میں نے بولا میں تو کوئی رباب پلیئر نہیں ہوں, میں ٹرائی کر لیتا ہوں. بجا لیا. وہ اصل میں یہاں نارتھ ویسٹ جماعت خانے میں کیمرے رکھے ہوئے تھے. وہ ٹورنٹو میں بیٹھ کے سن رہے تھے, دیکھ رہے تھے, ججز وہاں تھے. تو انہوں نے, کیونکہ اور کوئی نہیں تھا رباب بجانے والا اس وقت, تو انہوں نے بولا چلو یہ ایک بندہ مل گیا ہے تو اسی کو لے لو. مجھے لے لیا. پھر اس کے بعد میں نے تھوڑی پریکٹس کر لی, پریکٹس شروع کر دی, کیونکہ میں پریکٹس نہیں کرتا تھا اس وقت. میں نے بولا ان کو یار میں تو رباب بجانے والا نہیں ہوں, میں گانے والا شخص ہوں, مجھ سے کچھ گواؤ. اس نے بولا نہیں ہم ابھی صرف رباب کے لیے دیکھ رہے ہیں, آپ کو کچھ گانا ہے تو آپ گا بھی سکتے ہیں. میں نے بولا میں نے یہی ظاہراً علی دیکھا, میں نے ان کو گایا. تو وہاں جو آڈیو ویژول کا ایک فرد ہے وہ بس جماعت خانے کے اندر ایک نہیں ہوتا, ایک وجد میں جب آتا ہے ایک شخص تو وہ پاگل جیسا ہو جاتا ہے, رائٹ, اپنا وہ سب کھو جاتا ہے. وہ جماعت خانے میں گھوم رہا تھا. وہ جب میں نے ختم کیا تو میرے پاس آ کے بولا مبارک ہو, آپ کا سلیکشن ہو گیا. تو میں نے بولا تھینک یو. تو دوسرے دن کے بعد وہاں سے کال آئی کہ آپ پھر یہ پریکٹسز میں آنا شروع کر دو. اور پھر ہم نے جب حاضر امام تشریف لائے تو گولڈن جوبلی کے دربار پہ ہم کو ادھر لے کے گئے وینکوور میں انسٹیٹیوشنل ڈنر پہ ہم نے پرفارم کیا. اس وقت انہوں نے نیشنل اسماعیلی میوزیکل انسمبل کا انہوں نے پہلی بار بنایا تھا, ایک انسمبل اسماعیلی ہسٹری میں. تو اس میں ہم نے حاضر امام کے لیے پرفارم کیا.
تو بہت مزہ آیا. نہیں آئی نو. تو نے پھر آپ کو موقع ملا جب جو ہے یعنی کہ 80th برتھ ڈے میں جب ایگلومونٹ میں جو سیریمنی جی 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 آئی تھنک تو وہاں بھی آپ گئے تھے. جی جی جی. تو اس میں کیسا آپ کو موقع ملا؟ یہ ٹورنٹو میں ہمارے ایک میوزیشین ہے, میوزک سے وہ ارینجمنٹس کرتا ہے یہ ایسے ایسے پروگرامس. نادر شاہ آپ جانتے ہوں گے. وہ مجھے جانتے تھے, وہ کہیں سے میرا نمبر ڈھونڈ کے اس نے مجھ سے رابطہ کیا, بولا کہ ایسا ایک موقع ہے آپ کر سکتے ہیں. میں نے بولا اس وقت کام کرتا تھا میں نے بولا یہ تو سب کچھ چھوڑ کے جانے کے لیے تیار ہے, ایسا کوئی موقع ملتا ہے تو کون منع کرتا ہے, رائٹ. تو میں نے بولا میں تو تیار ہوں, کب آنا ہے کہاں آنا ہے بتاؤ صرف. تو اس نے بولا وہ سب سیٹ اپ کر دیا. پھر ہمارا پہلا جو ریکارڈنگ ٹورنٹو بلایا, ادھر امین بھاٹیا وہ میوزک ڈائریکٹر ہے, تو اس نے یہ ناشید جو ہمارا اینتھم ہے اس کا اس نے پورا ارینجمنٹ کیا تھا, باقاعدہ کمپوز کیا تھا اس نے. تو کمپوز تو پہلے ہو چکا ہے لیکن میوزیکل جو ویسٹرن میوزک ہے اس میں کمپوز تیار کیا تھا اس نے. تو میوزیشینس تقریباً کوئی 15-20 میوزیشینس تھے. میں بھی گیا اور بجایا اور ریکارڈنگ کی انہوں نے. تو کافی وقت لگا, ایک دن تقریباً 5-6 گھنٹے لگ گئے ایک اس کے ریکارڈنگ میں, چونکہ میوزیشینس ادھر ادھر سے سب نئے تھے, رائٹ. سب کے کوآرڈینیشن, سب کو پیسز الاٹ کرنا وہ کر دیا. پھر انہوں نے وہ اگلیمو بھیج دیا وہ ریکارڈنگ, وہاں سے انہوں نے اپروو کر دیا, ٹھیک ہے اوکے کر دیا. پھر ہم لوگ گئے کوئی 2 دن پہلے 4 دن پہلے ہم گئے. تو وہاں شینتی وہ جو جہاں پر یہ ہمارا اسٹے تھا اور جو ایگلیمو ہے وہ سٹی کا نام شینتی ہے. تو وہاں ہم لوگ گئے اور ہوٹل میں تھے. پھر ہوٹل سے ہم لوگ ایگلیمو جاتے تھے پریکٹس ریہرسلز کے لیے. پھر وہاں کے لیڈرز نے ہمارا ریہرسل دیکھا. آخر میں جو ایک دن رہ گئے 11 جولائی سے ایک دن پہلے آن اسٹیج تیار کیا حضرت امام کے پیلس کے سامنے. تو پھر وہاں ہم نے آن اسٹیج ڈریس ریہرسل کیا. اس کے بعد 11 جولائی کو کیا ہوا کہ وہ تھوڑی سی بوندا باندی ہو رہی تھی, بارش ہو رہی تھی. تو ہم کو بولا کہ ہم نے تو ریکارڈنگ کی ہے, ہم کو ریکارڈنگ چلانی ہے یا آپ لوگ میوزیکل انسٹرومنٹس خراب ہو جائیں گے بارش سے, کیا کرنا ہے. تو ہم نے بولا میوزیکل انسٹرومنٹس ہو کیئرس. ایک موقع زندگی میں پتہ نہیں کب ایسا کوئی موقع ملے گا بھی کہ نہیں, رائٹ. ہم نے کہا ہم تو تیار ہیں, تیار کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں, یہ میوزک کیا ہے انسٹرومنٹس. تو پھر انہوں نے کہا کہ اوکے, تو پھر تیاری کر دی. لیکن جب وہ پرفارمنس کا ٹائم آ گیا تو بالکل صاف ہو گیا, مطلب بارش بند ہو گئی, کلیئر ہو گیا. تو ہم کو پھر لیڈرز وہاں سے آتے ہیں, پھر جب سامنے آتے ہیں تو ہم کو کیو مل گیا. تو ہم نے شروع کر دیا. جب ایک ایکسپیرینس, پرسنل ایکسپیرینس ایک میرا تھا, تو وہ میں نے شاید پہلے بھی شیئر کیا تھا, وہ بہت یونیک ایکسپیرینس. حضرت امام نورانی فیملی جب اسٹیپ آؤٹ کر کے دروازے پہ حضرت امام آ کے رک جاتے ہیں, رائٹ. جب میں نے ایک نظر دیکھا تو میری آنکھیں جو ہے نا خیرہ ہو گئیں, بالکل بلر ہو گئی ہیں. آنکھیں بند کر کے شکر کر کے پھر سے بجا, کیا بات, پھر ہم نے بجا لیا. تو ایسا جب بھی موقع ملتا ہے آپ آتے ہیں, I'm sure جو دوسرے آرٹسٹ بھی ان کو ایسا موقع ملتا, تو آپ کے دماغ میں کیا چلتا ہوتا ہے اس وقت, کیا آپ کی کیفیت ہوتی ہے؟ بہت ساری سوچ آتی ہیں, لیکن اس وقت یہ ہوتا ہے کہ بس ایک شخص شکر اور اپنے جو جماعت کو, اپنے فیملیز کو یاد کرنا ہوتا ہے حضرت امام کے سامنے, اور اس وقت اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. کیا بات, مست ہو جاتا ہے انسان. بالکل بالکل. نو آئی تھنک ایسا جو ہے آپ کی بہت ہی جو ہے بلیسنگز ہونی چاہیے آپ کے لیے جب بھی ایسا موقع ملتا ہے. بالکل. تو کچھ اور ہو جائے, دو لائنوں پہ بھی ایک گیت کی. اوکے. کیا بات ہے.
ساقی با وفا منم دم همدم علی علی ساقی با وفا منم دم همدم علی علی صوفی با صفا منم دم همدم علی علی صوفی با صفا منم دم همدم علی علی دم همدم علی علی صاحب دم علی علی دم همدم علی علی صاحب دم علی علی مطرب خوش نوا منم دم همدم علی علی مطرب خوش نوا منم دم همدم علی علی دم همدم علی علی صاحب دم 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 علی علی کیا بات ماشاءاللہ برکت بھائی ماشاءاللہ کیا بات تھینک یو تھینک یو برکت بھائی آپ کو 13 سال ہو گئے اور آئی تھنک کینیڈا از جو ہے اپنا لائک دا بیسٹ کنٹری ٹو لیو ان بیوٹیفل کنٹری جی جی اتنی ہمیں آزادی ہے کچھ پلے کرنا کچھ کھانا ہو مذہب کی جو آزادی ہمیں ہر چیز کی آزادی تو اپنے کینیڈا میں رہنا کیسا لگتا ہے آپ کو ایز اے ان جنرل ایز اے فیملی کو ساتھ بہت اچھا لگتا ہے ہر چیز خداوند کی رحمت سے ہمارے پاس ہے کوئی کمی نہیں ہے کوئی بد امنی کا مسئلہ نہیں ہے آپ کو کہیں جانا ہے تو جیسے آپ نے کہا کسی خوف کے بغیر ڈر کے بغیر آپ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں اور کیا چاہیے انسان کو عزت کی زندگی جی رہے ہیں اور کیا چاہیے محنت کرنی ہوتی ہے ہر جگہ میں محنت تو کے بغیر انسان ترقی نہیں کرتا ہے یہاں تھوڑی محنت زیادہ ہے ہمارے اس کا پھل بھی مل جاتا ہے آف کورس جتنا بوؤ گے اتنا کاٹو گے رائٹ بالکل صحیح بات ایز یو so shall you reap right تو آپ جو کیلگری میں اتنے ٹائم سے رہ رہے ہیں تو کیلگری میں جو ہے یعنی کہ میں I should say کہ ایز این آرٹسٹ جی تو آپ کو کیسا لگتا ہے آپ کو اپنے ہیلپ میں مل جاتی ہے میڈیا کی اور کمیونٹی کی طرف سے آپ کو ہیلپ مل جاتی ہے فری رہتی کیسا آپ کو جو کمیونٹی کا رسپانس کیسا ہے بہت اچھا ہے ہمارے کمیونٹی خاص طور پر بہت پیار کرتی ہے بہت ان کا پیار ملتا ہے اور کیا چاہیے انسان کو بہت جب کہیں موقع ملتا ہے پرفارمنس کا بہت پیار کرتے ہیں سراہتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں الحمدللہ اور یہ جو انسٹرومنٹ ارباب ہے بہت ہی الگ ہے جی 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 اس کی آواز اتنی پیاری ہے اور بہت سے لوگ جو ہے پہلی بار دیکھتے ہیں سنتے ہیں جی تو بڑا یونیک لگتا ہے رائٹ جی 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 تو ابھی آپ جو ہے فیوچر پلان کیا آپ کیا سوچ رہے ہیں آپ آئی نو یو آر ورکنگ آن اے پروجیکٹ جی اس کے علاوہ اور کیا اور کچھ چل رہا ہے آپ کے ایز این آرٹسٹ ہاں میری یہ کوشش ہے کہ کچھ ویڈیوز بناؤں اور اپنا کوئی یوٹیوب چینل میں نے بنایا ہوا ہے اچھا ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے میں سوچ رہا ہوں یا تو اس کا آئی ڈی کیا ہے بتا دیں ہمارے دیکھنے والوں ہاں برکت علی میرا نام ہی ہے برکت علی تو آپ مجھے سرچ کر سکتے ہیں جی جی تو آپ خود کی ساری ویڈیوز ڈالیں گے وہاں پہ آپ جو بھی بجاتے ہیں ہاں ابھی میں نے ایک ویڈیو لگایا ہے تو ابھی مزید کام کر رہا ہوں سلولی جی 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 آپ نے جو پہلا گانا گایا تھا جو علی کا جی جی مائی فیوریٹ سانگ ہے تو یہ کس کا لکھا ہوا کس نے اس کا میوزک بنا تھا آپ کو یہ آپ کو یاد ہوگا یہ علامہ نصیر الدین یہ ہنزائی انہوں نے 2001 میں ایگلیمو میں نہیں لندن میں حضرت امام کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی حضرت امام نے خود بلایا تھا مجھے آپ سے میٹنگ کرنی ہے
تو وہ جب گئے دروازے پہ ان کے ساتھ ڈاکٹر فقیر محمد ہنزائی وہ دونوں ساتھ میں تھے. تو شفیق سچی زنا صاحب اندر حاضر امام کے ساتھ وہ IIS کے سامنے ایک ہوٹل ہے, مجھے ہوٹل کا نام یاد نہیں, وہاں ان کی ملاقات تھی, وہ ارینج کیا تھا. حاضر امام وہاں انتظار کر رہے تھے. جب دروازے پہ علامہ صاحب گئے تو حاضر امام نے عذرا عنایت آ کے دروازہ کھولا. جب دروازہ کھول کے اندر ویلکم کیا تو علامہ صاحب کہتے ہیں کہ بہانے سے اپنے ہاتھ سے چھڑی چھوڑ کے وہیں پہ گر گئے قدموں میں, رائٹ, خود کو گرا دیا قدموں میں. حاضر امام نے اٹھا کے اندر لے کے گئے اندر روم میں, اور روم میں کہا کہ آپ صوفے پہ بیٹھ جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ ہم آقا کے سامنے کہاں صوفے پہ بیٹھ سکتے ہیں, ہمارا کام تو آپ کے قدموں میں ہے, ہماری جگہ. اور نیچے فلور پہ بیٹھ گئے. تو حاضر امام کے ساتھ بالکل نیچے. تو وہ حاضر امام پھر گائیڈنس دے رہے تھے کہ کس طرح کام کرنا ہے, کیا کام کرنا ہے. حاضر امام نے اس وقت فرمایا کہ 2-3 جو حاضر امام کے مین پوائنٹس تھے. آئی کال یو علامہ, یو ورک وتھ می, آئی ول ورک وتھ یو. حاضر امام نے ایسا فرمایا, اور فرمایا کہ دا بلڈنگ یو سی in front of us, it's a building, those who work inside they try to look through windows, it's your duty to show them door. Wow, ماشاءاللہ. پھر حاضر امام نے فرمایا کہ ان کی ساری کتابیں IIS سے چھپنی چاہیے. پھر شفیق سچی زنا صاحب کو ذمہ داری دی. کراسپونڈنس چل رہی تھی لیکن کسی بات پہ وہ شاید برابر نہیں آئے تو یہ کام نہیں ہو گیا. تو اتنا شفقت ہوئی. یہ میٹنگ کے بعد علامہ صاحب نے یہ نظم تحریر فرمایا تھا. شروع میں کہا تھا کہ میں نے کل خواب میں علی دیکھا, کیونکہ وہ ان کو یہ حکم تھا کہ اس کے بارے میں لوگوں کو ڈسکس نہیں کرنا ہے کسی وجہ سے. اب ہم کو نہیں پتہ ہے کہ وجہ کیا تھی. تو اس لیے اس بات پہ علامہ صاحب نے کہا تھا چلو ہم اس کو تقیے میں رکھتے ہیں, چھپاتے ہیں, خواب میں کہیں گے. پھر بعد میں جب کچھ بات نہیں بنی تو پھر کہا کہ جب آپ کیا چھپانا, ملاقات ہو گئی ہے تو ہو گئی ہے, اوپن کر دو. میں نے کل ظاہراً علی دیکھا, اس خفی نور کو جلی دیکھا, سر جھکا کر غریب نے سلام کیا. جب دروازے پہ گئے تو سر جھکا کر مطلب گر گئے ہیں قدموں میں اور سلام کیا اسی انداز میں, رائٹ. تو یہ پورا جو ہے نا اس کا جو میٹنگ تھی اس کا خاکہ بیان کیا ہے. کیا بات, ماشاء اللہ. تو آئی وش کہ ہمارے پاس جو ہے ٹائم اور ہوتا برکت بھائی. آئی نو کہ یہ تو جو زیادہ ٹائم ہوتا تو یعنی آپ سے بات کر کے اور بھی اچھا لگتا. تو آپ کو یہاں کی کیسا لگا؟ جاتے ہوتے ایک کوئی آخری کامنٹ ہو جائے. بہت اچھا. یہ آئی ووڈ لائک ٹو کنگریچولیٹ یو کہ آپ نے اتنا اچھا سیٹ اپ کیا ہے, اور دعا ہے کہ یہ فلرش کرے اور بہت ترقی ہو اس میں. ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ, آپ کے آنے کا شکریہ. اور ارباب ماشاءاللہ, تھینک یو فار انوائٹنگ می. نو, اٹس اور پلیزر. تو گائز یہ تھے ون اینڈ اونلی برکت علی فرام کیلگری. کیا بات ہے ان کی, اللہ ان کو اور بھی ان کے ہنر اور بھی ان کو برکت دے, اور ان کی فیملی کو اسٹے سیف, اسٹے ہیلدی. آمین. تو جاتے جاتے ایک جو سیلفی ہو جائے. جی. 1 2 3. بہت ہی مزہ آیا آج, یو نو والا, ایم شیور کہ آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا. تو برکت بھائی تھینک یو ونس اگین. بہت اچھا لگا آپ کو مل کے, آپ کو دیکھ اور آپ کے جو ہے گیت سن کے. تو گائز انشاءاللہ ملیں گے اگلے ہفتے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. دیکھتے رہیے پنجابی نیشنل ٹی وی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.